عورت کی قدردانی اسلام نے سکھائی، بچی کا مقام اسلام نے سکھایا، عورت کا مقام اسلام نے سکھایا۔ وراثت کے اندر قرآن میں تذکرہ کیا گیا عورت کا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ خلا کا حق عورت کو اسلام نے دیا، یعنی ہر قسم کی غلامی سے اسلام نے عورت کو نجات دلائی۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ وهو اصدق القائلین وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ حضرات سامعین، دین اسلام ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ معاشرے کے اندر ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ نظر آ رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کروں گا کہ عورت وہ دین اسلام کی نظر میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان کی نظر میں عورت کا مقام کیا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے کسی بھی دور کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ اس قدر ذلیل سمجھا جائے ایک عورت کو، ایک خاتون کو، ایک بچی کو، لیکن انہوں نے اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق جو عورت کو درجہ دیا اور جو عورت کو مقام دیا، وہ انتہائی افسوسناک مقام۔ آج جو مسلمانوں کی عورتیں روڈوں پر نکلتی ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین سے آزادی چاہیے، کیونکہ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اسلام عورت کو چھپنے کا حکم دیتا ہے، اسلام نے قوانین وضع کیے عورت کے لیے، اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اگر تقوی کے اندر مرد بڑھ کر ہے تو وہ اللہ کو محبوب ہے، اگر تقوی کے اندر مرد سے بڑھ کر عورت ہے تو وہ عورت اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر یہ فرق رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن آج احساس کم تری کی شکار کچھ عورتیں مغربی تہذیب کو بڑا ہی آزادی والا سمجھتی ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو عورت محفوظ نہیں ہے انہی مغربی ممالک کے اندر، یورپ کے اندر عورت کی عزت کی حفاظت نہیں ہے جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے۔ آپ کے سامنے میں چند مذاہب کی بات کرنے کے بعد اسلام کا مختصر جائزہ پیش کرتا ہوں۔ انتہائی مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا، ایک ایک جو ان کا نظریہ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یونانی تہذیب میں دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے یونانی تہذیب، فلسفے کے اندر، علم کے اندر، اور اپنے آپ کو انتہائی ترقی یافتہ سمجھنے والے لوگ، حتیٰ کہ جو اس دور میں سائنسی قوانین ہیں وہ بھی اصل میں ان کے وضع کردہ تھے، جن کے اصولوں کو دیکھ کر آج سائنس نے اتنی بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر بھی عورت کو فتنے سے بڑھ کر مقام نہیں دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ عورت ایک فتنہ پرور ہے، فساد کی چیز ہے، اور اس میں ہمیشہ ہی کم درجے کی مخلوقات ہے۔ کبھی بھی عورت کو بڑے مقام پر نہیں دیکھنا چاہتے یونانی تہذیب کے لوگ۔ اور پھر افلاطون کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے جتنی ذلیل، جتنے ظالم مرد ہوتے ہیں، نتائج کے اعتبار سے وہ عورت ہوتے ہیں۔
یعنی عورت اتنی ذلیل اور گری ہوئی مخلوق ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ افلاطون کا نظریہ ہے، اور مجموعی طور پر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انتہائی کم درجے کی مخلوق ہے۔ رومی تہذیب کے اندر دیکھیں، اگر دنیا کی تہذیب کو دیکھا جائے تو یونان کے بعد رومی تہذیب یہ دوسرے نمبر پر اس کا شمار ہوتا ہے، فلسفے کے اندر، علم کے اندر، فنون کے اندر۔ لیکن افسوس کہ اس کے پاس بھی عورت کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ان کے بارے میں، کہا ان کے ہاں عورت گوشت نہیں کھا سکتی تھی، ان کے ہاں عورت بات نہیں کر سکتی تھی، ان کے ہاں عورت کا ہنسنا منع تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک طرح کے تالے بنائے ہوئے تھے جو عورت کے منہ پر چڑھا دیا کرتے تھے تاکہ یہ بات نہ کرے۔ یعنی اتنا بات کرنا بھی ان کو ناپسند تھا، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اور ہر قسم کے اعتبار سے، مذہبی اخلاقی اعتبار سے ہر قسم کی محرومی عورت کو انہوں نے دی ہوئی تھی، اور جس وقت کوئی چاہتا اس کی خرید و فروخت کرتا۔ یہ عورت کو انہوں نے مقام دیا تھا۔ چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ایرانی تہذیب کو، یہ بھی قدیم تہذیب ہے، اور ان کے ہاں کتنی تذلیل کہ محرم اور غیر محرم ان رشتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں کیا تہذیب تھی کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رشتے کا اس کا تعلق ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اس سے شادی کرنا جائز ہے، بلکہ وہ محرم رشتوں کے ساتھ شادی کرنا اس کو ثواب سمجھتے تھے، گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے عورت ناپاک ہے، اور اتنا اس کا نظر بد کا وہ تصور کرتے تھے کہ کسی بچے کے سامنے عورت کو نہیں لاتے تھے، اور بچے کو عورت کے سامنے نہیں لاتے تھے کہ نظر بد لگ جائے گی اور یہ ناپاک ہے۔ یعنی اتنا گرا ہوا عورت کو مقام دیتے تھے۔ یہودیت کے اندر کیا مقام دیا گیا ان کی تہذیب کے اندر؟ بائبل کے مطابق انہوں نے کہا سیدہ حوا علیہ السلام، سیدنا آدم کی زوجہ، کہا کہ یہ مجرم تھی نعوذ باللہ، ان کے جرم کی وجہ سے آج عورتیں غلام ہیں، محکوم ہیں۔ یعنی انہوں نے جرم کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عورتیں محکوم ہو گئی اور غلام ہو گئی۔ یہ ان کی تنگ نظری تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور کہتے تھے عورت کی اپنی کوئی خواہش نہیں، کبھی بھی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کر سکتی، اور عورت ایک ہمیشہ کے لیے غلام کی حیثیت سے رہے گی۔ عیسائیت کے اندر عورت کا تصور کیا تھا؟ کہا کہ ابدی لعنت ہے، یعنی لعنت والی مخلوق ہے، ان پر ہمیشہ لعنت ہے، ایک برائی ہے، پیدائشی وسوسہ ہے، آفت خانگی کا خطرہ ہے اس سے۔ عورت کسی کو بھی کچھ سکھا نہیں سکتی۔ رہبان اپنی ماں کو بھی نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، جو ان کے رہبان جو بڑے عالم بنے ہوئے ہوتے تھے اور بڑے بڑے ان کو لقب دیے جاتے تھے، بزرگ سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اپنی ماں تک کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اتنی نفرت کرتے تھے عورت ذات سے۔ تو یہ 6 مذاہب جن کا تذکرہ میں نے کیا، 7واں مذہب جن کے نزدیک عورت کا مقام یہ ہندو مذہب ہے، یعنی ہندو تہذیب، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں پیدائشی جھوٹی ہے، یعنی ان کا بولنا کہ یہ ذاتی خاصہ ہے اس کا کہ ہمیشہ وہ جھوٹ بولتی ہے، اور اس کی فطرت کے اندر جھوٹ ہے، اور ایک جانور کی حیثیت وہ عورت کو دیتے ہیں کہ ایک عورت وہ جس طرح شادی سے پہلے بے زبان جانور کی طرح ہے، اس کا شادی کے بعد اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کا وہی مقام ہوتا ہے، یا تو ہمیشہ بیوہ رہے یا تو اپنے آپ کو جلا دے، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہندو لوگ اس طرح کا تصور عورت کے بارے میں رکھتے تھے، اور خلا اور وراثت کا کوئی حق عورت کا نہیں ہے۔ عورت خود طلاق مانگے تو اس کا کوئی حق ان کے ہاں نہیں تھا، اور وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہندوازم کا نظریہ۔
حتیٰ کہ کہتے تھے تقدیر، طوفان، موت، جہنم اور زہریلے سانپ سے بڑھ کر عورت آفت ہے، یعنی ان سب سے بری چیز، بری مخلوق عورت ہے۔ یہ اس قدر یہ ہندوؤں کے نظریات سے عورت کے بارے میں۔ اور پھر اگر دیکھتے ہیں اسلام سے قبل عرب کے معاشرے کو، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جب بھی ان کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں کہ کیوں بچی پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں اتنا معیوب یہ کام تھا، اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا اس کو چھپاتے پھرتے تھے، یعنی اس قدر انہوں نے بچی کی پیدائش کو ذلت والا کام اور رسوائی والا کام سمجھا ہوا تھا۔ تو یہ اسلام سے قبل، اور آج بھی جو یہ تہذیب کے دعوے دار اپنے آپ کو تمدن والا مہذب معاشرے سمجھتے ہیں، ان کے ہاں عورت کا یہ مقام ہے۔ اور آج مسلمانوں کی عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ آئیے ذرا اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کس قدر عورت کو مقام دیا ہے۔ عورت کو اسلام نے جب ماں کا درجہ دیا تو اتنا مقام اللہ نے بلند کیا کہ اس عورت کو باپ سے بھی 3 گنا بڑھ کر مقام دیا، باپ کی بھی 3 گنا کم حیثیت بیان کی اولاد کے لیے جتنی ماں کی حیثیت ہے، اس کی خدمت کو جنت کا موجب قرار دیا۔ اور اگر بیٹی پر بات آتی ہے تو یہ قدیم زمانے کے اندر جو عرب کی معاشرت تھی وہ بیٹی کو اپنے لیے ذلالت سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے کیا مقام دیا؟ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرتا ہے، اس پر تعلیم پر خرچہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی تعلیم پر نظر کرتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت ہے۔ تو عورت کی قدردانی اسلام نے سکھائی، بچی کا مقام اسلام نے سکھایا، عورت کا مقام اسلام نے سکھایا۔ وراثت کے اندر قرآن میں تذکرہ کیا گیا عورت کا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ خلا کا حق عورت کو اسلام نے دیا، یعنی ہر قسم کی غلامی سے اسلام نے عورت کو نجات دلائی۔ اور اگر پردے کا حکم دیا تو یہ خود عورت کی حفاظت کے لیے حکم دیا۔ اگر غیر عورت ہے، اگر ایسی عورت ہے جو با پردہ نہیں ہے تو اس کی عزت کو خطرہ ہے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا کہ وہ پردہ کرے اور اپنے گھروں کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قانون بتلا دیا کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، یہ مقام ایک عورت کو اسلام نے دیا۔ تو یقیناً ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو مقام دیا اس کا ہم مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔